اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف ہمارے لیے باعث شفا ہے، باعث نجات ہے، باعث رحمت ہے۔ اور جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن پاک میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورہ اخلاص، جو کہ بڑی فضیلت والی، بڑی برکت والی اور بڑی عظمت والی سورت ہے۔ دوستو، اس سورت کی فضیلت اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور نہ ہی کوئی اس کے مقابلے کا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ سورہ اخلاص کا ایک بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ عمل، یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ ویسے تو اس وظیفے کو پڑھنے کے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے، لیکن آپ جس خاص مقصد کے لیے بھی یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ وہ صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو اپنی قرات سورۃ اخلاص پر ختم کرتے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے دریافت کرو وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا، یعنی کہ اس سے پوچھا، تو اس نے جواب دیا یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے، لہٰذا میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے آگاہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات بڑی مشکل لگی اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ اگر آپ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہیں تو آپ کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح اگر آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنی زیادہ فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کا وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی کبھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آ جائے، آپ پر کوئی مصیبت آ جائے، آپ پر کوئی پریشانی آ جائے، رزق کی تنگ دستی ہو، اس تنگ دستی کو دور کرنا ہو، آپ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو، تو ان تمام مشکلات کو آسان کرنے کے لیے یا پھر ان سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ نے صرف ایک دن سورۃ اخلاص کا یہ عمل کرنا ہے۔
آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود و سلام آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے اور آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یا میرے پروردگار میں فلاں فلاں حاجت کے لیے، فلاں فلاں مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا۔ اس کے بعد میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عملی وظیفہ پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ کسی بڑے آدمی سے کام نکلوانے کے لیے اس کی بار بار تعریف کرے تو وہ بھی اس کا وہ کام کر دیتا ہے، اور جب آپ دونوں جہان کے مالک پاک پروردگار کی بار بار تعریف کریں گے، اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، اپنی خالی جولی کو پھیلائیں گے، تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی پھیلی ہوئی جولی کو واپس نہیں لوٹائے گا۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو مجھے خیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بات یقین کی ہے کہ آپ کتنے پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل کرتے ہیں۔ جتنا پختہ آپ کا یقین ہوگا، انشاءاللہ اتنی جلدی آپ اس کے فوائد سے مستفید ہوں گے۔ دوستو، یہ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی طاقتور عمل ہے، 1 دن کا عمل ہے۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کے اثرات، اس کی تاثیر کو آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی ضرورت ہے، یا جن کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔